کرنے کے لیے کون آیا ہے؟ امیر الدین آیا ہے یا مفتی مزمل ہے؟ یہ مت دیکھ خطیب کہاں کا ہے، میرے گاؤں کا ہے، میرے سماج کا ہے یا کشن گنج کا ہے، بلکہ یہ دیکھ کہ خطیب بول کیا رہا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی باتیں بول رہا ہے اور توبہ کے لیے بولتا ہے تو محفل سے جانے سے پہلے توبہ کر۔ اگر 4 آدمی بھی توبہ کر کے یہاں سے اٹھا تو جلسہ کامیاب ہوگا، جلسہ کرانے والے کامیاب ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، ہائے ماشاءاللہ۔ کیا ماحول ہے میرے سماج کا؟ تم کو کیا لگتا ہے یہ بابا کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد تم نے بیٹی مانگی، بیٹا مانگا، دولت مانگی، گاڑی مانگی، گھر مانگا، بنگلہ مانگا، نہ جانے کیا کیا مانگا، سب کچھ تم نے مانگا اور مانگ کر چلے گئے۔ تم کو لگتا ہے کہ میں نے گاڑی مانگی، گاڑی مل جائے گی، اور یقیناً بزرگان دین اور اسلاف کی بارگاہ سے گاڑیاں ملتی ہیں، اولادیں ملتی ہیں، دولتیں ملتی ہیں، عمارتیں ملتی ہیں، شہرتیں ملتی ہیں، عزتیں ملتی ہیں، دولتیں ملتی ہیں، سب کچھ ملتا ہے، لیکن تمہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ تمہیں دولت کون مانگنے کے لیے بولا تھا؟ تمہیں بیٹی کون مانگنے کے لیے بولا تھا؟ یہ تو دنیا کی، دنیا میں رہ جانے والی نعمتیں ہیں۔ اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں چاہتا ہے تو جانے کے بعد بیٹی، بیٹا، بنگلہ، گھوڑا، گاڑی، یہ بعد میں مانگنا، پہلے جانے کے بعد یہ کہہ بابا رب کی بارگاہ میں دعا کرے، رب مجھے سچی توبہ کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بابا رب کی بارگاہ میں دعا کرے، میں گھر میں رہتا ہوں، نمازیں نہیں پڑھ پاتا، میں گھر میں رہتا ہوں، زکات نہیں دے پاتا، زندگی میری بے بنی میں گزر گئی ہے، سیاکاری، زناکاری، بدکاری، بدفعلی میں گزر گئی ہے، غیبت چغلخوری میں گزر گئی ہے۔ بابا دعا کرے رب کی بارگاہ میں، رب مجھے نیک بنا دے، یہ دعا کرے۔ اگر بابا نے دعا کیا اور دعا قبول ہوئی تو قسم خدا کی آپ نیک بنیں گے، تب جا کے آپ کا آنا کامیاب ہوگا، تب جا کے جلسہ بھی کامیاب ہوگا اور آپ کی حاضری بھی کامیاب ہوگی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بے شک، حق ہے، حق ہے۔ اور سنو، میں آپ سے مخاطب ہوں، علماء مجھ سے بہتر جانتے ہیں، سب مجھ سے بڑے علماء ہیں، سب قابل اور تقی اور ماہر علم و فن ہیں، سب بہتر جانتے ہیں، ان سے میں مخاطب نہیں ہوں، ان سے خطاب نہیں کر رہا ہوں، میں آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں آپ نے زندگی میں کیا کیا، اپنے لیے کیا کیا زندگی میں، کیا ہے آپ کے پاس؟ اگر میں پوچھوں آپ میں سے کسی کو کھڑا کر کے یہ بتاؤ تم نے کتنے جلسے سنے ہیں، تو وہ بندہ بولے گا اے مولانا امیر میں نے تو ہزاروں جلسے سنے ہیں، لیکن میں اگر پوچھوں تم نے کتنی رکعت نمازیں زندگی میں پڑھی ہے، تو جلسے سے کم رکعتیں، نماز کی رکعتیں ان کے جھولی میں ہوگی۔ جلسہ تو لاکھوں سنتے ہیں، لاکھوں کرتے ہیں، لیکن ہمارے سماج کے نمازی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہمارے سماج کے چور نہیں گھٹ رہے ہیں، ہمارے سماج میں نہ جانے لچے لفنگے اور زناکار بدکار بدفعل پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، لیکن جب میں اس چیز کو سامنے رکھتا ہوں اور تب پھر میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ ہمارا بیٹا جلسہ سننے جائے تب نہ سمجھ میں آئے گا، تب نہ اثر ہوگا، وہ تو کبھی خدا کی رضا کے لیے جلسہ سننے گیا ہی نہیں ہے۔ اگر گھر سے کبھی جلسہ سننے آتے ہو تو خدا کی رضا کے لیے اپنے قدم کو اٹھانا، جلسے میں آنا۔ غوث پاک کے جلسے کے بارے میں تم نے سنا ہوگا، جب غوث پاک خطاب فرماتے سننے والے حضور قلبی کے ساتھ سنتے تو غوث کے مجلس سے ہزاروں لاشیں نکلا کرتی تھی، ہزاروں لوگ خشیت ربانی اور خوف خدا سے مر جایا کرتے تھے۔ کہاں گئے وہ جلسے، کہاں گئی وہ محفلیں، کہاں گئی وہ تقریریں، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اگر علماء آپ کو نماز کی تلقین کرے، علماء روزے کی تلقین کرے، علماء سچ بولنے کی تلقین کرے، لازم ہے کہ آپ سچ بولیں اور جلسے میں آئے تو توبہ کر کے جائیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسا کہ اس نے گناہ کیا۔ سبحان اللہ، بے شک، حق ہے۔ تب جا کے جلسہ کامیاب ہوگا، ورنہ آپ کا جلسہ کامیاب نہیں ہونے والا۔ ایمانداری کے ساتھ میرے نوجوان بھائی بتائیں کہ آپ کے پاس دنیا کی ساری ڈگریاں ہیں، لیکن آپ پوری زندگی کا محاسبہ کریں، پوری زندگی کو پیش نظر رکھیں اور آپ
जिंदगी का जायजा लेके मुझे बताएं, आपने जिंदगी में कितनी मर्तबा कुरान पाक को पढ़ा है, कितनी मर्तबा खत्म कुरान किया है? कोई नौजवान शायद के निकल आए, वरना मेरे नौजवान बेटे के पास, नौजवान भाई के पास टाइम नहीं है कि वो कुरान की तिलावत करे। उनके पास सारी डिग्रियां हैं लेकिन टाइम नहीं है कुरान पढ़े। लेकिन जानते हो ये डिग्रियां जो तुम लेके घूमते हो, अगर ये कब्र में रख भी दी जाए तो कोई डिग्री काम आने वाली नहीं है, क्योंकि तुमने वो सिक्का कमाया ही नहीं जो सिक्का कब्र में चलता है। तुमने दुनिया में चलने वाले सिक्के कमाए हैं, कब्र में चलने वाले सिक्के कमाए नहीं है, वहां पे तुम्हारा कुछ बनने वाला नहीं है। और तुम जैसे हजारों लोग कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं और रोज चिल्लाते हैं, हल मिन अहदिन यदकुरुना, हल मिन अहदिन यतरहमु अलैना, हल मिन अहदिन यदकुरु गुरबतना। है कोई जो हमारी गुर्बत का जिक्र करे? है कोई जो हमारी जिंदगी के बारे में लोगों के सामने बात करे? है कोई जो हम पे तरस खाए? कब्र में तुम जैसे हजारों नौजवान, हजारों बूढ़ी, हजारों औरतें, हजारों माए, हजारों बेटे, हजारों हसीन चेहरे, हजारों पैसे वाले, हजारों डिग्री याफ्ता लोग कब्रिस्तान में पड़े हुए हैं, चिल्लाते हैं, ऐ लोगों, तुम मुझे दुनिया में पैसे वाले समझ रहे थे, लेकिन हम पैसे वाले नहीं हैं। हमारे पास आखिरत में चलने वाला पैसा है नहीं, कोई सिक्का नहीं है। हम सजदों के गरीब हैं, हम नमाजों के गरीब हैं, हम तिलावत के गरीब हैं, हम इबादत के गरीब हैं, हम रियासत के गरीब हैं। कब्र वाला बोलता है, ऐ लोगों, हमारी जिंदगी दुनिया में गुजर गई है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम अगर दुनिया से आना तो आखिरत की तैयारी करके आना। तुम अगर दुनिया से आना नमाज़ें लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना तो सजदों की दौलत लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना नमाजों की दौलत लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना इबादत और रियासत लेकर आना, तक़वा और तहारत लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना ईमानदारी सच्चाई लेकर आना, तुम अगर दुनिया से आना तो अपने कल्ब को साफ करके आना, वरना तुम जैसे हजारों लोगों के जिस्म को कीड़ों ने कब्र में खा लिया है, तुम जैसे हजारों लोगों की हस्तियां खाकिस्तान हो गई है। इसलिए साहिबों, आखिरत से डरो, कब्र से डरो, और जलसों में आते हो तो जलसों से जाने के बाद अहद कर लो, जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी लेकिन नमाज नहीं छूटेगी, जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी मुसल्ला नहीं छूटेगा, जिंदगी गुर्बत में गुजरेगी सच्चाई नहीं छूटेगी। अगर तुमने अपनी जिंदगी में नमाज को जगह दी, तिलावत को जगह दी, तुमने अपनी जिंदगी में हज और ज़कात को जगह दी तो दुनिया में गरीब रहोगे, लेकिन जब दुनिया से जाओगे मुस्तफा कहेंगे मेरा चाहने वाला आ गया है, मेरा मानने वाला। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनो, थोड़ा सा एक माहौल दे, समझ में बात आए तो सुभान अल्लाह कहे। मैं बोलने पे आ रहा हूं, जरा सुनना। क्या समझते हो तुम कि मर जाओगे सब कुछ खत्म हो जाएगा? एक बात याद रखना, जिंदगी जीना मुश्किल नहीं है। कौन बोलता है जिंदगी जीना मुश्किल है? मेरे मुताबिक, मैं कुरान और अहादीस के मुताबिक बोल रहा हूँ, मुस्तफा जाने रहमत की अहादीस के मुताबिक जिंदगी से कई गुना ज्यादा मुश्किल इंसान का मरना है। आप कहेंगे मौलाना मरना मुश्किल है, मैं कहूंगा हाँ। आपको लगता होगा फला का बाप बिस्तर पे पड़ा हुआ है, 4 दिन से लोग इयादत करके आते हैं, 5वां दिन फला का बाप डेथ कर जाता है, उसका इंतकाल हो जाता है। आपको लगता है कितना आसान है मरना? 4 दिन बिस्तर पे पड़ा रहा, उसके बाद मर गया। लेकिन नहीं, देखने में लगता है, सुनने में लगता है, लेकिन हकीकत क्या है? जरा गौर से सुनना। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि मैंने हजरत काबुल अहयार से पूछा, हुजूर ये तो बताएं कि मरने वाले की हालत कैसी होती है? तो कहते हैं मरने वाले की हालत ऐसी होती है कि जैसे उसके एक कांधे पे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ और दूसरे कांधे पे दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ डाल दिया गया हो। अगर किसी आदमी के ऊपर दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ों को डाल दिया जाए, कितनी तकलीफ होगी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इससे भी कई गुना ज्यादा बदअमल लोगों की मौत होती है भयानक, इससे भी कई गुना ज्यादा उसको सजाएं दी जाती है। अल्लाह कबीरा। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं मेरे बाप की आदत थी कि कोई मरने वाला जब मरता तो मेरा बाप चला जाता और महफिल में जाके कहता, ऐ मरने वाले
تیری آنکھیں کھلی ہیں، تیری زبان تیرے قبضے میں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ مرنے والے ذرا تو اپنی حالت کے بارے میں لوگوں کو بتا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میرے باپ کی یہ عادت تھی، اور کہتے میرے باپ مرنے والے سب کچھ تیرے پاس ہے لیکن تو بولتا کیوں نہیں؟ لیکن جب میرے باپ کے انتقال کا وقت قریب ہوا، ہم لوگ قریب بیٹھے، ان کے بیٹے یعنی ہمارے سارے بھائی قریب بیٹھے، اور ہم نے پوچھا ابو جان زندگی بھر آپ مرنے والوں سے حالتیں دریافت کرتے رہے، لیکن آج آپ تو بتا دیجئے آپ کی کیفیت کیسی ہے، آپ کی حالت کہتی ہے۔ میں کسی دنیا دار کی بات نہیں کرتا، آج میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، بلکہ صحابہ کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں میرے ابو نے کہا بیٹو میں سمجھ گیا مرنے والے کیوں مرتے وقت کچھ نہیں بولتے، کیونکہ مرنے والے کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ اگر مرنے والے کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو تکلیف کی وجہ سے وہ دنیا داروں کو مارتے اور ہلاک کرتے، سب کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ کرے، اتنی تکلیفیں مرنے والے۔ بے شک اللہ آپ کو کیا لگتا ہے مرنا آسان ہے؟ نہیں سر، مرنا آسان ہے۔ آپ کو لگتا ہے فلاں کی ماں مر گئی، فلاں کا بیٹا مر گیا، لوگ قبر میں دفنا کے چلے آئے اور ہم گاؤں میں گوشت اور چاول اور بھات کھا رہے ہیں، پکا پکا کے کھا رہے ہیں۔ مرنے والا ابھی مرا ہے، اس کے کفن کا انتظام نہیں ہوا، لیکن ہمارے گھر میں گوشت کا انتظام ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں چاول کا انتظام ہو گیا ہے، ہمارے گھر میں کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔